میں شادی کی رات شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا کہ وہ پینڈو صاحب میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور کچھ نہ بولا اور جا نماز بچھا کر زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا سا ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا، اس کو صبح کھولنا۔ جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھے تو میری جان نکل گئی، میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس میں اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرال کے گھر پہنچی، مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی۔ میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسوؤں تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے بےعزتی پوری نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھا، کچھ دیر مجھے موہیت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل، گنوار اور پینڈو شوہر ملا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ کچھ وہ تھا جو ذرا سا سانولا، اس کے آگے 2 دانت بھی باہر سے دکھائی دیتے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے ہی زہر سا بھرا تھا۔ میری ماں باپ میرے لاکھ منع کرنے پر مجھے میرے خالہ جاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا ہے، خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤ تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ میرے اندر منفی سوچوں کا یلغار سا بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی کہ میرے اندر میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ غلام محمد اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے زہرا، کیا خالہ نے تمہیں شادی تمہاری مرضی سے نہیں دی؟ اسے لگا جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کی بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور اس میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر چیزوں کی ہوتی تو میں شاید صبر کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب بات میری ضبط سے باہر کی تھی۔ رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، زہرا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج جاتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں سے پہلے ہی ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد فون نمبر دیا، باقی کی محبت فون پر پروان پڑی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا، آنکھیں مدرم سی تھیں، چہرہ پانی سے گیلا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لیں اور سامنے رکھے ہوئے جانماز کو بچھا کر نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی۔ جب میں سادے لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے کی۔ وہ صبح ہی کھیتوں پہ چلا جاتا، تھک ہار کے پہنچتا۔ اس کی مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے، چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی اوبنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری وہ بھانپ کر کمرے میں چلا جاتا، نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی، سب کے سامنے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا۔ ہمارے سسرال میں رواج تھا، میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی ایک بڑی آزمائش لگتا تھا۔ چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں
اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ صبح کا گیا ہوا شام کو لوٹتا، بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا، اور روٹی بھی اس سے پیٹ کے نصیب نہیں ہوتی تو مجھے بس ادھوری رہ جانے والی خواہشات پر ہر وقت کلک رہنے لگا۔ مجھے بار بار اظہر کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو سارے لحاظ ترک کر کے غلام محمد سے وہ مجھے اپنا فون دے، مجھے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اظہر بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پہ کی تھی۔ غلام محمد کی موجودگی بھی مجھے کوئی پاس نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے بات کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ روز میں غلام محمد سے فون لیتی اور اظہر سے بات کرتی رہتی۔ اظہر مجھے اب اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا۔ کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا، سب اپنے کمروں میں ہی تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہوئی اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن یکدم مجھے کسی نے فون چھین لیا۔ میں برجستہ دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شور کے ہوتے سوتے یار پال رکھے ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں مسلتا ہوا صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کیا رات کو شور مچا رکھا ہے؟ غلام محمد نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا، اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھائی تو چند جملوں میں ہی وہ سب کو سمجھا چکا تھا۔ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میرے کمرے میں جا کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا، تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی پر اعتماد کر کے مجھے الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو میں کسی سے بات کرتی ہوں، یہاں سے واپس چل جاتی، میری ماں باپ مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانا پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا، تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن میں تمہیں خود شہر لے کے جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے، میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیج دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ، ان پڑھ، بالکل انگوٹھا چھاپ، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کی بات بتا دی تو سن کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، شہر آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ تمہیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد غلام محمد ساتھ شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا، اب تم چلے جاؤ، طلاق دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے طلاق کی غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی کر دوں گا، کل تک اس پتے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اظہر نے ہی دروازہ کھولا۔ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گھر داخل ہوئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا، اندر تو بتاتا ہوں۔ اس کی ہمراہی میں اندر کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے۔ میں دیکھ کر کمینگی سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مال تو اچھا ہے،
اس کی قیمت تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اظہر میری سوئی بازی کر رہا تھا۔ میں تو چکرا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے برا وقت اپنے دماغ میں چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر بھاگ کر گیٹ سے باہر آ گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ میرے پیٹ پہ پہنچتے ہی اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا کے چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے۔ غلام محمد کہنے لگے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ غلام محمد کو جو مارنے لگے، ایک شور سا مچ گیا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا۔ خدا کی کرنی ہوئی وہاں پولیس موبائل گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس نے کب ان کی تلاش میں وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کی جال میں پھنسا کر آگے بھیج دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کی زخم دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باز طرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تھا، زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے زخمی ہاتھ کرنے چلی گئی تھی، لیکن بروقت بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ اس نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، غلام محمد تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، بس سے اترتے وقت گر گیا، اس لیے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے انداز میں بہت ہی شرمندہ سی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بظاہر دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اس سے نظر نہیں ملا پائی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ اب بھی آدھی روٹی کھا کے میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات غلام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اٹھ کر نہیں، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کے لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے ساری ہمتیں مجتمع کر کے اسے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ مجھے چپ کروایا، اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پہ سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ یہاں نہیں، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا دل بہت دکھایا، لیکن آپ اب تک اپنا اعلیٰ ظرف ہے، مجھے دیکھا یا نہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی معاف کر کے مجھے سینے سے لگائے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں میری ٹکتی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے، غلام محمد کچھ تو کہو، چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ کر اپنا غصہ نکالو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت اس سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ہنوز تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا قبل غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پہ لگا، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی کھول نہ سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھے تو گویا آسمان گر پڑا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے بلکنے لگی تھی، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مرد کے دل اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پہ جتنی معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر نہیں ملتی۔ شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے پاؤں میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا، تم کاغذات پڑھ لیتی
یوں نہ روتی، طلاق نامہ نہیں۔ پھر دروازے سے نکال کر جیسے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسوؤں پوچھنے کے بعد جب کاغذ دیکھے تو زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے؟ میں نے کہا، غلام محمد، یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس نہیں آیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شہر سے غلام محمد کی میت گاؤں آئی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اسی نے بتایا وہ پچھلے 2 ماہ غلام محمد کو کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں رہ سکا۔ نہ جانے 6 ماہ سے کون سا عمل سے لگائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی چلی گئی۔ مجھ پہ تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن بعد ہوش سنبھالا۔ ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگا، زارا، یہ غلام محمد کے دوست نے دیا ہے۔ کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت سے جھٹکا لگا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، خالہ، غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر کیسے اس نے مجھے ایک خط لکھا؟ خالہ تعجب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھی اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا خالہ سب بچے ان پڑھ ہیں۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا۔ اماں، زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے۔ کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اس سے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس کا شوہر جاہل اور ان پڑھ گنوار ہے۔ مجھے یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ آج تک مجھے غلام محمد نے نہیں جتایا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط کیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ زارا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی ہے۔ ان باتوں کے سامنے جتایا جائے کوئی ضروری تو نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں اپنی ماں کو یہی کہتا سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرا دل تمہاری محبت کو کومپل بچپن سے ہی پھوٹنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت کی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک تناور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ جب بھی اماں یہ کہتی زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ کہتی زارا کو کھانے میں یہ پسند ہے تو مجھے بھی وہی کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا زارا، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے یہ سب باتیں سن کر مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے، رونا تو دور کی بات ہے، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، لیکن اس دن تو ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، لیکن اگر کسی لڑکی کی شادی پہلی رات یہ کہہ دے کہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق کی باتیں کرتی، ایسی باتیں جس پر شوہر نہ ہونے کے ناطے میرا حق تو تھا، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے، کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ میں کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں۔ میری بے اعتنائی میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی، زارا، ایسا کیا لکھ دیا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں کیا کھو دیا؟ مجھے عقل تب آئی جب میرے خالی تیر دامن رہ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے خود کو کلام تھی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد، تم نے مجھ جیسے خود غرض سے کیوں محبت کی؟ کاش تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔
میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں ہذیانے کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر منو مٹی تلے جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب تک غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی، جو اس کی عمر میں پہنچ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر مضبوط سے جکڑ چکی تھیں۔ میں بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے اب یہی لگتا تھا کہ غلام کو مرے ہوئے بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میں اس کا خط پڑھا کر روتی رہتی۔ غلام محمد کو مرے ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے۔ میرے اندر دنیا تک سی تھی۔ میرا زخم ابھی بھی ہرا ہے۔ میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکی۔ میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں، خدا را اپنے شوہر کی قدر کریں۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیانے کے بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش یہ بات میں نے پہلے سمجھ لی ہوتی تو شاید غلام محمد آج زندہ